ساتھ اس نے محبت کا اظہار کیا یا غلط کیا ہے نا، آپ کی نماز کو بچا رہا ہے نا، اس کو بولتے تقویٰ۔ غلطی سے وضو نہ ہوا لیکن اس نے رعایت کرتے ہوئے آپ کو بتایا، کیونکہ وہ خود بھی جانتا ہے نہ میری نماز ہوئی ہے نہ میرے ان مقتدیوں کی نماز ہوئی ہے۔ میری نماز تو چلو گھر پہ جا کے میں پڑھ لوں گا وضو کر کے، لیکن جو ان کی نماز نہیں ہوئی قیامت کے دن اس کا کون جواب دے گا؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اسی لیے وہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، ہم دوبارہ پڑھیں گے ہے نا۔ لیکن گزارنا چاہتا تو گزار دیتا، جیسے عادل شاہ جو ہے نا کھڈوں میں بس گزار دیتا ہے۔ تو یہ علماء ان سے جڑ کر رہنا، اہل علم سے تعلقات کو رکھنا، قائم رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، جبکہ ہم خود عالم نہیں ہیں، ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہمیں شرع کے احکامات نہیں آتے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ اس میں ہی ہمارے لیے عافیت ہے، اس میں ہی ہمارے ایمان کی بقا ہے، ہماری نجات کا اس میں ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم دوسرے لوگوں کو سنتے رہیں گے اور ان کی سن کر کوئی یہ کہے کہ میں خالی سنتا ہوں، اس کی باتوں کو اپناؤں گا نہیں، خالی سننے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، تو یاد رکھیے یہ بھی علماء ہمارے کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ایسے لوگوں کی باتیں سننا جو فتنہ پرور ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سننا جو اہل سنت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عام پبلک کو ان کی باتیں سننا، ان کی تقاریر سننا، ان کے کلپ سننا، یہ حرام ہے۔ آپ کتنے فن خان کیوں نہ ہو، ہم لوگ بڑے فنکر کیوں نہ ہو، بڑے آدمی کیوں نہ ہو، آپ کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہم بھی آپ کی بات مان لیتے کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی، لیکن جب جتنا قریب جاؤ گے آپ کی آگ کی تپش تو آپ کے پاس آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولے یہ تپش آنا جو ہے نا، یہ بھی قاتل ہے، زہر قاتل ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ تو ان لوگوں سے رابطے کو بالکل آپ ختم کر دیں۔ آئیے آخر میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح الغیب سے ایک خوبصورت تعلیم ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہیں مال عطا کیا جائے تو اگر تم اس مال کی رنگینیوں میں پڑ جائے، اطاعت خداوندی سے منہ پھیر لوگے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے تو اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرو۔ مال آنے پر عیاشیوں میں پڑ جانا، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جانا اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اس کی عبادت اور اطاعت کو بھول جانا، یہ تمہارے لیے ایسا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور کر دے گا۔ یہ مال جو ہے تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا، یہ قرب الہی سے تجھے دور کر دے گا۔ برکت والا مال ہے، جیسے سیدنا عثمان غنی کو ملا، سیدنا ابوبکر صدیق کو ملا، عمر فاروق کو ملا ہے نا، حضرت علی کو ملا۔ تو یہ مال جس میں تجھے اللہ نے اپنی یہ نعمت دی، مال دیا، اور مال ملنے کے بعد تو رب کی اطاعت سے دور ہو گیا، تو یہ مال تیرے لیے وبال ہے، کیونکہ اس مال کی وجہ سے تو اللہ سے دور ہو گیا، اس کے قرب سے دور ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں شرمندگی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور ایسا مال کہ جو تمہیں اللہ سے دور کر دے تو تمہیں دنیا میں بھی کوئی برکت نہیں ملے گی، آخرت میں بھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ شرمندگی ہوگی۔ اور فرماتے کہ این ممکن ہے کہ دولت و ثروت ہی تم سے چھین لی جائے، اللہ نے جو دولت دی یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے، یہ دولت ملنے پر تمہارے لیے آزمائش یہ ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی،
اور جب یہ دولت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے واپس لے لے تو یہ ایک اور آزمائش. پھر فرماتے ہیں کہ تمہاری عادت بدل کر، یعنی جب اللہ یہ دولت تم سے لے لے تو تمہاری حالت بدل کر تمہیں کنگلا کر دیا، کیونکہ مال دینے والے کی محبت کے بجائے مال کی محبت میں مبتلا ہونے والے کی یہی سزا ہے. یہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال، دولت، ثروت جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. اور شکر کیا ہے؟ اس کی اطاعت و فرما برداری میں. آپ دیکھیے یہ اتنا بڑا ماحول، اتنی بڑی محفل کا سجانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکرانے میں. بچے کو اللہ نے زندگی دی تو ان کے والد نے، ان کے دادا نے، ان کے گھر والوں نے کوئی گانے کا، ناچ کا فنکشن نہیں کیا، بلکہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت میں ساری بات ہے. اور جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، جو باتیں کر رہا ہوں، اس میں بھی الحمدللہ دین کی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ اللہ نے جب ان کو نعمت دی تو یہ اللہ کے شکرانے میں جو مال خرچ کر رہے ہیں، یقیناً اس کے سبب سے انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رضا حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مراتب بڑھ رہے ہیں. اور یہی مال اللہ نے دیا اور اس نعمت کو آپ کسی اور طرف لگا دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس میں ناشکری ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ دولت جو اللہ نے دی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب کو دوبارہ لے، اور دنیا و آخرت میں ہمارے لیے شرمندگی ہوگی. آپ کے یہاں شادیوں میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ رسومات پنجاب میں، خاص کر آپ کی اس کے لیے شادیوں میں بہت زیادہ خرافات ہوتا ہے. ناچنا، ڈھول دھماکے، پوری رات گانے باجے. یہ ہمارے بچے جو آتے ہیں ان کی شادیوں کی میرے پاس رپورٹنگ آتی ہے کچھ تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. تو پوری رات جو ہے نا رت جگہ ہوتا ہے، گانے ہوتے ہیں، ڈھول دھماکے بجائے جاتے ہیں. اب یہاں پر چھوٹے سے ایریا میں رات کے وقت گانا بجے، یہ میوزک ہو تو کتنی بڑی آواز پھیلتی ہے، بڑا ایریا ہے. تو یہ نہ کیا کرے. بچے کی شادی کر رہے ہیں، لڑکے کی شادی کر رہے ہیں، بالکل سادگی کے ساتھ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے شادی میں. دولہا کی نماز بھی گائے، دلہن کی نماز بھی گائے. دولہا دلہن کی نماز نہ پڑھنا یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، باراتیوں کی بھی نماز گائے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ نماز کے اتنے پابند تھے کہ آپ با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ اپنے مدرسے میں ہی آپ نے مسجد بنائی ہوئی تھی. آپ بغداد چلے جائیں تو بغداد میں آج بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جہاں مزار ہے ساتھ میں مسجد موجود ہے. آپ کا مدرسہ بھی وہیں پر بنا ہوا ہے. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نماز کی پابندی کرتے تھے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے تھے. ہم میں کتنے بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتے بھائی؟ کتنے بھائی؟ آپ لوگ ماشاءاللہ نماز نہیں کرتے ہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بادل آ گیا اور کہنے لگا کہ میں تیرا رب ہوں اور تجھ پر نماز کو معاف کرتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی چوکس ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب میرے نبی پر اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا تو یہ شیطان جو مجھ پر حملہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو مجھے شیطان لگتا ہے. جب میرے نبی پر اللہ نے نماز معاف نہیں کی تو میں اتنا بڑا کہاں سے عابد ہو گیا کہ مجھ پر تو نے نماز معاف کر دی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا.
تو وہ بادل جو ہے نا چھٹنے لگا. اب یہ بادل جاتے جاتے کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، ورنہ یہاں پر آ کر میں نے کتنے لوگوں کو جو ہے ان کی ولایت کو چھین لیا، تجھے تیرے علم نے بچایا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اب بھی جاتے جاتے مجھ پر وار کر رہا ہے، اے شیطان سن، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا. وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے. میں دیکھتا ہوں آپ کے گاؤں گوٹ میں یہ جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو ان کو آباد کرو نا بھائی، ان کو آباد کرو. اپنے گھروں میں نماز نہ پڑھو بلکہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ. فرض اپنے مسجد میں پڑھیے، اپنے فرض نماز اپنی مسجد میں پڑھنے علاقے کی، سنتیں وغیرہ پڑھیے گھر پہ جا کے پڑھ لیں، تاکہ گھر بھی آباد رہے نماز سے اور یہ مسجدیں بھی آباد رہیں. بہرحال یہ ساری باتیں بکھری ہوئی میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. مدعا یہی ہے، اس محفل کا اصل یہی ہے کہ ہمیں اپنے دین سے جوڑنا ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں اولیاء کی صحبت کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے نیک علماء کی صحبت کو اپنانا ہے، ہمیں اپنے لوگوں سے جڑ کر رہنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے. اور اللہ جب بھی کوئی نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، جس طرح ہمارے علامہ خالد صاحب ان کے والد نے یہ شکرانے کے طور پر محفل کی ہے. اللہ ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں. آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کی آواز نہیں نکل رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ مولانا نے اناؤنسنگ کرتے ہوئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد بول رہے تھے، تو مسئلہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی حضور کا اسم پاک لیا جائے، حضور کا اسم پاک کیا ہے، نام نامی اسم گرامی کیا ہے، ذرا مل کے بولے محمد، انگوٹھوں کو بھی چومیں اور کیا کہیں ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نام نامی جب لیا جائے تو اس وقت درود پڑھنا یہ واجب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. اے پروردگار تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. خاص کر ہمارے خالد بھائی کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار اس دنیا سے فوت ہو گئے، اے پروردگار ان کے رشتہ داروں کی جو اہل ایمان ہیں سب کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. ان کے دادا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. ان کے اہل خانہ میں جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے سب کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرمائے. اے پروردگار ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، عزیز اقارب میں، دوست رشتہ داروں میں جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما. ہمارے مرحومین سابقین کی اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا، اپنے عذابات سے بچا، اپنے قہر و غضب سے امان عطا فرما. اے پروردگار جب مر کر ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو بھی اللہ جنت کا باغ بنا اپنے عذابات سے بچا دینا، اپنے قہر و غضب سے امان عطا فرما. یا اللہ اے پروردگار خاص کر اس محفل کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما. اللہ تیرے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ کو توبہ نصوح فرما. یا اللہ آئندہ زندگی ہمیں نیکیوں والی عطا فرما، شرم و حیا والی عطا فرما. اللہ زہد و تقوی والی عطا فرما. یا اللہ شریعت کی پابندی کرنے والی زندگی عطا فرما. یا اللہ نمازوں کی پابندی کرنے والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہمیں صالحین میں شامل فرما، ہمیں اپنے مخلصین میں شامل فرما. اے پروردگار تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ وہاں جتنے اے پروردگار شہید ہو گئے ہیں مسلمان، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں جلد صحت عطا فرما. یا اللہ ہماری بیماریوں کو بھی صحت میں تبدیل فرما، ہمیں بھی شفا کامل عاجلہ سے مالا مال فرما. اے پروردگار جتنے مسلمان بیمار ہیں، اس اجتماع میں جتنے بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں جتنے ہمارے مریض ہیں، خاص کر دعا کرتے ہیں ہمارے
خالد بھائی کے والد صاحب، ان کی والدہ صاحبہ، ان کی دادی صاحبہ اور ان کے خاندان میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، ہمیں ظاہر باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اے پروردگار ایسی شفا دے کہ آخری وقت میں بھی مولا تیرے گھر میں جا کر نماز ادا کریں، اس کی شفا عطا فرما، ہمیں روزی مہلت امراض سے دعائیں منگو چا بھائی جان سارے جان لیوا جسم کو محتاج کر دینے والی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں مولا، ہم سب کا پر خیر فرما، ہم سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما، رزق حلال کھانا کمانا نصیب فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، ہماری زراعت میں یا اللہ برکت عطا فرما، ہماری کھیتی باڑی میں یا اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے کاموں میں یا اللہ برکت عطا فرما، اور اس کے حلال واقع مقدار میں بغیر محنت کے بغیر گمان کے عطا فرما، اور تیری راہ میں مال خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے خالد بھائی کے والد کے بھائی جتنے ہیں سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار جن کے دسترخوانوں میں وسعت نہیں مولا، ان پر اپنے دست غیب سے مدد کرتے ہوئے مولا ان کی روزیوں میں ان کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرما۔ اے پروردگار اتنا رزق عطا فرما کہ جو کچھ کھائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں، اپنے آس پڑوس کو تقسیم کریں، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، علماء کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، بیواؤں کی خدمت کریں، یتیموں کی خدمت کریں، ہر سال 11ویں شریف اور 12ویں شریف کے لیے لنگر کرنے کے اے پروردگار ہمیں مواقع عطا فرما، ہر سال حج و عمرہ کے لیے مولا ہمارے لیے اے اللہ رزق کے اے اللہ اسباب عطا فرما۔ اے پروردگار اوپر والا ہاتھ عطا فرما، نیچے والے ہاتھ سے محفوظ فرما، ہمیشہ میاں دعا ہی مانگ دی کرو یار، دعا تو مانگو ہے ایمان کا صدقہ دے ہوئے باہر سے زیادہ مضبوط تو نے ہمارے شیخ کو دیا، اے اللہ اس ایمان کا واسطہ ہمیں مرتے وقت ایمان کی سلامتی عطا فرما، یا اللہ ایمان کی جرا اور ایمان کی بقا عطا فرما، یا اللہ ایمان ہو کر مرنے سے